جدید ادب کی سرحدیں جلد دوئم مضمون نمبر 8 جس کا عنوان ہے جدیدیت اور ما بعد جدیدیت سماعت فرمائیے۔ روسو نے کہا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے لیکن ہر جگہ انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ روسو کی اس بنیادی فکر نے انسان کو جہاں چھوڑا تھا وہیں سے انقلاب فرانس نے اپنی ذمہ داری قبول کر لی۔ مارکس اسی روشن خیالی کی پیداوار تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جدید سرمایہ دارانہ معاشرے میں محنت کش طبقہ ہی بورژوا طبقے سے برسر پیکار ہوگا، اور جب محنت کش جس پر پیداوار کی براہ راست ذمہ داری ہے اپنی تقدیر کا آپ مالک ہو جائے گا تو انسانوں کو ظلم اور جبر سے نجات مل جائے گی۔ لیکن نشے نے بتایا کہ جدید زندگی پر سائنس اور علم کا غلبہ ضرور ہے، لیکن اس علم کی سطح کے نیچے ایک وحشی اور بے رحم توانائی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ تہذیب، معقولیت اور آفاقیت کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ اس صورتحال کا ادبی آرکیٹائپ گوئٹے کا فاؤسٹ تھا، جو روایتی دنیا کو ختم کر کے ایک نئی دنیا کی تعمیر میں دلچسپی رکھتا تھا۔ مشین دراصل ٹیکنالوجی کے عہد کا آغاز تھا۔ بڑے شہروں کے مختلف مسائل کے درمیان جدید آرٹ نے آنکھ کھولی۔ شہری تشجیعوں ہی پر جدیدیت کی کلچر حرکیات ڈائنامکس کی بنیاد رکھی گئی۔ ویانا، برلن، لندن اور شکاگو جیسے بڑے شہروں میں جدیدیت کو پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ جرمنی میں 1890 عیسوی سے جدیدیت کا آغاز ہوا۔ امریکہ میں 1912 میں جدیدیت سامنے آئی۔ جونتھن رابن نے اپنی کتاب سافٹ سٹی میں 1970 کی لندن کی شہری زندگی کا حال لکھا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اینٹی ماڈرن رویہ ما بعد جدید رویہ کہلانے لگا۔ ٹیری ایگلٹن کا خیال ہے کہ جدیدیت دنیا کو جس نگاہ سے دیکھتی رہی ہے اس کی یکسانیت سے اکتا جانے کی وجہ سے ما بعد جدید رویہ پیدا ہوا۔ ما بعد جدید رویے میں تبدیلی کی نوعیت یا اس کی سطحیت اور گہرائی کے بارے میں تو بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہرحال تبدیلی ہو رہی ہے۔ 1987 کرائسس کے مدیروں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے ترقی یافتہ سرمایہ دار معاشروں میں احساس کے اسٹرکچر میں تبدیلی آ رہی ہے۔ 1984 میں ہائسنس نے بھی کہا تھا کہ امریکہ اور یورپ میں جدیدیت کے خلاف رد عمل شروع ہو چکا ہے۔ جدیدیت کے بطن سے وہ رویہ پیدا ہو رہا ہے جو جدیدیت کو ایسا لگتا ہے کہ ختم کر دے گا۔ چارلس جینکس کی رائے میں 1972 میں ما بعد جدید رویے کا آغاز ہوا، جب امریکہ میں کم آمدنی والے لوگوں کے لیے سینٹ لوئی میں جو ہاؤسنگ اسکیم پیش کی گئی اسے ناقابل رہائش قرار دے کر رد کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ عمارتیں تجریدی انسان کے لیے نہیں، آدمیوں کے لیے بنانی چاہیے۔ عمارت سازی کے تجریدی اصولوں کے ساتھ ساتھ مضافاتی علاقوں اور لینڈ اسکیپ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ 1987 میں میکھیل نے لکھا کہ ما بعد جدید ناول پر علمیات کا غلبہ نہیں بلکہ وجودیاتی یعنی انٹولوجی کا غلبہ ہے، یعنی آخر کار ناول کے کرداروں کے درمیان یہ بات زیر بحث آ رہی ہے کہ اصول وجود ہے کیا۔ جدید ناولوں میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایسا تناظر پیش کیا جائے جس سے ایک واحد حقیقت کے پیچیدہ معنی پر روشنی پڑتی ہے، لیکن ما بعد جدید ناول کے سامنے ایسے سوالات ہیں جو اس مسئلے سے بحث کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مختلف حقیقتیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح اپنا وجود قائم رکھ سکتی ہیں، ایک دوسرے سے متصادم یا ایک دوسرے سے گھل مل سکتی ہیں۔ آرٹ کا نمونہ، عمل یا پرفارمنس، تخلیق، رد تخلیق، حضور، غیاب، مرکز، بکھراؤ، صنف یا حد بندی، متن باہمی، میعاد، خطابت، زمرہ، تجویز، پیراڈگم، سیٹاگم، استعارہ، مجاز مرسل، انتخاب، ملاپ، گہرائی، سطح، تعبیر کے خلاف، ریڈنگ، مس ریڈنگ،
محررانہ ادیبانہ، ریڈرلی رائٹرلی، قاری صرف قاری ہے، قاری معنی پیدا کرنے والا ہے، بیانیہ ضد بیانیہ، نیریٹو اینٹی نیریٹو، جدیدیت ما بعد جدیدیت، تعینات عدم تعینات۔ ساختیات کی لہر نے انسانیت پسندی اور روشن خیالی کے خلاف احتجاج کی صورت پیدا کر دی ہے۔ تجریدی عقل کو رد کیا جانے لگا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عقل، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کی آفاقی آزادی کا حصول ممکن نہیں ہے۔ یہ ابھی واضح نہیں ہوا ہے کہ ما بعد جدید رویہ کیا جدید فکر سے بغاوت کا نام ہے یا یہ خود جدیدیت ہی کا ایک رجحان ہے۔ نشاط الثانیہ اور روشن خیالی کی تحریک نے جدید عہد کی بنیاد رکھی۔ روسو فرانس کے انقلاب کا بانی ہی نہیں، جدید عہد کا بانی بھی ہے۔ روشن خیالی کی تحریک نے یورپ کو عہد وسطیٰ سے نکال کر جدید عہد میں پہنچا دیا۔ روشن خیالی نے مذہبی اور روحانی روایتوں سے رشتہ منقطع کر دیا اور جدید عہد کو سائنسی، عقلی اور صنعتی معاشرے تک پہنچا دیا۔ اس معاشرے کو یہ امید تھی کہ مذہب سے آزاد ہو کر انسان علمی برادری قائم کر سکے گا، سائنس عام آدمی کے مسائل بھی حل کر دے گی اور انسان بہت بڑی حد تک انسانی احتیاجات پر قابو پا لے گا۔ عقلیت پسندی ہی کو انسانی مسائل کے حل کا ذریعہ سمجھا گیا۔ جہاں تک جدید آرٹ کا تعلق ہے، جدید آرٹ بھی ماضی، امپیڈیٹ پاسٹ سے رشتہ منقطع کر کے استعجاب اور حیرت پر اپنی بنیاد رکھتا ہے۔ ندرت، نوویلٹی اور ماضی سے انحراف کے بغیر جدید آرٹ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بادلیئر نے کہا تھا کہ جدیدیت گرزاں ہوتی ہے، عارضی اور حادثاتی آرٹ کا دوسرا نصف حصہ ابدی اور غیر متغیر ہوتا ہے۔ Modernity is the transient, the fleeting, the contingent. It is the one half of art and the other being the eternal and the immutable. جدیدیت ایک ایسے انسانی تجربے کی صورت میں رونما ہوئی جس میں ہر طرح کی مسرت، ہر طرح کی مہم، ہر طرح کی نشو و نما اور اپنی اور دنیا کی قلب ماہیت کے امکانات تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جدیدیت نے ہر چیز کی تباہی کے آثار پیدا کر دیے تھے۔ جغرافیہ، نسل، قومیت، طبقہ، مذہب اور آئیڈیالوجی، کون سی چیز اس کی زد میں نہیں آئی؟ دنیا کے سامنے انسانی وحدت کا خواب بھی تھا اور اس گرداب میں جو انسانی وحدت کی نمائندہ تھی، خود انسانیت انتشار کا شکار تھی۔ تضاد، ابہام، جدوجہد اور کرب، ہر احساس اپنی شدت کے ساتھ رونما ہو رہا تھا۔ اس انتشار، تبدیلی اور عارضی اور کثری حقیقتوں کا اظہار جدید عہد میں بہت نمایاں رہا ہے۔ اس انتشار کی نوعیت کو اس عہد کے اس ممتاز مورخ کارل شارکس نے اس طرح بیان کیا ہے کہ پورا مغربی تمدن لامحدود جدت پسندی اور اختراع کے گرداب میں پھنس گیا ہے۔ ہر حصہ، ہر جز کل سے اپنی آزادی کا طالب ہے، ہر شعبہ کل سے آزاد ہونا چاہتا ہے اور ہر حصہ اور حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ نہ صرف اس کلچر کے خالق اور پروڈیوسر بلکہ تجزیہ نگار اور نقاد بھی کثری ہونے کے اس عمل میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ہائی کلچر entered a world of infinite innovations, with each field proclaiming independence of the whole, each part in turn falling into parts. Not only the producers of culture, but also its analytics and critics fell victim to the fumigation. ظاہر ہے کہ یہ جدیدیت ماضی سے اپنا تعلق منقطع کر دیتی ہے، کوئی تاریخی تسلسل باقی نہیں رہتا۔ بہرحال دو عظیم عالمی جنگوں اور ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم کے حملے نے جو تباہی پھیلائی، اس سے جدیدیت پر ایمان متزلزل ہو گیا۔ یوں تو ایڈمبرگ نے انقلاب فرانس کے تشدد اور انتہا پسندی کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، اور مالتھس کا خیال تھا کہ انسان اپنی احتیاجات پر کبھی قابو نہیں پا سکے گا، اور سادے کے خیال میں انسانی لبرلزم کی مستقبل میں کوئی ایسی لہر سامنے آئے گی جو روشن خیال مفکر سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور میکس ویبر نے یہ کہا تھا کہ روشن خیال مفکروں کو جس عقلیت پر اس قدر بھروسہ ہے، وہ صرف چند مقاصد کے اصول تک محدود ہو کر رہ جائے گی اور انسان آفاقی آزادی کا خواب ہی دیکھتا رہ جائے گا۔
ہے.